رمضان المبارک اور عید اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب کہ بچوں کو کچھ امپورٹنٹ لیسنز ضرور ملنے چاہیے، کیونکہ آج ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے آ گئے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے بچوں کی ایک بہت امپورٹنٹ اسکل ڈیولپ کر سکتے ہیں جو ساری زندگی ان کے کام آئے گی، اور وہ ہے فائنینشیل مینجمنٹ۔ اسلام کے نقطۂ نظر سے مال کیا ہے، کیا کرنا چاہیے، کیسے خرچ کرنا چاہیے، یہ لرننگ بچپن سے سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کا بچہ بات کرنے لگا ہے تو اس کی بہت ساری ایسی لرننگ شروع ہو چکی ہیں جو کہ وہ آپ سے سیکھتا ہے۔ تو آج ہی اس کو وہ چیزیں سکھا دیجئے جو ساری زندگی اس کے کام آئیں گی، اور اس کا ایک ذریعہ وہ عیدی ہے جو ان کو ملی ہے۔ یہ یاد رکھیے گا کہ سکھانے کا طریقہ الفاظ نہیں ہوتے نا، سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے کہ اس نے آپ کی فائنینشیل مینجمنٹ کیسی دیکھی ہے، آپ کیسے خرچ کرتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں۔ بہت سارا حصہ تو وہ اسی سے سیکھ لیتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ کی مدد کے لیے کچھ ایسی چیزیں جن پہ ہمیں بچوں سے بات کرنی چاہیے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ بات کریں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آرڈر نہ کریں، ڈکٹیٹ نہ کریں، اس کو درس نہ بنائیں، اس کو ان کے اوپر امپوز نہ کریں، اپنی شخصیت کو ان کے اوپر حاوی نہ کریں، چاہے ان کی عمر کوئی بھی ہو۔ ان سے ڈسکشن کریں، ان سے بات کریں اور ان کو ڈیسائیڈ کرنے دیں۔ ہو سکتا ہے ایک دو دفعہ ان کو آپ کی بات سمجھ نہ آئے، لیکن قطرہ قطرہ گرتے ہوئے سراغ بنا ہی دیتا ہے نا۔ تو جو باتیں آپ آج اچھے انداز سے منتقل کرتے ہیں وہ بچوں کے اندر رہ جاتی ہیں، کبھی کبھی سمجھنے میں تھوڑا سا وقت لگ جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو بھی بات ان سے کہیں ان کی عمر کے لحاظ سے کریں۔ جو خوشی عیدی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا، اس خوشی کو برقرار رکھتے ہوئے ہلکے پھلکے انداز میں آپ کو ایسے باتیں کرنی ہے کہ بچوں کو یہ نہ لگے کہ آپ پلان کر کے ان کی ذہن سازی کر رہے ہیں، کیونکہ آج کل گھروں میں تو یہ باتیں ہو رہی ہوں گی، خاص طور پہ جن کے چھوٹے بچے ہیں۔ تو کیا کیا چیزیں ڈسکس کرنی چاہیے، ون بائی ون دیکھتے ہیں۔ عیدی کے کانسیپٹ پہ بات کریں کہ یہ عیدی کیوں دی جاتی ہے اور بچوں کو کیوں دی جاتی ہے۔ ہمارے آس پاس جو خوشی ہے رمضان منانے کی، روزے رکھنے کی، عبادت کرنے کی، اس کی سیلیبریشن میں بچوں کو شامل کیا جاتا ہے۔ عیدی ان کے لیے ایک ریوارڈ ہے، عیدی خوشی پھیلانے کا ذریعہ ہے، دوسروں کو خیال دکھانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے جو کہ ہم عام طور پہ شادیوں میں اور کسی سے محبت میں کوئی اچھا کام کرنے پہ ریوارڈ دیتے ہیں، اسی طرح یہ ریوارڈ کی شکل ہے۔ تو اس کو خوشی کے ساتھ لینا اور دینا انتہائی ضروری ہے، اور اس روایت کو گھروں کے اندر رہنا چاہیے کیونکہ اس سے خوشیاں بڑھتی ہیں۔ یہ بات بھی ان سے کرنی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ عیدی کتنی دی گئی، اس لیے نہ آپ اپنے بچوں سے یہ پوچھیں کہ کس رشتہ دار نے تمہیں کتنی عیدی دی، کس نے زیادہ دی، کس نے کم دی، اچھا فلانا لوگ تو زیادہ عیدی دیتے ہیں۔ یہ ڈسکشنز ہمارے گھروں میں نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں یہ شروع سے ان کے ذہن میں بٹھانا ہے کہ زیادہ پیسہ دینا زیادہ محبت اور اخلاص کو ظاہر نہیں کرتا، اصل چیز محبت ہے، اور اس میں جو تحائف دیے جاتے ہیں، جو عیدی دی جاتی ہے، وہ صرف ایک ٹوکن ہوتا ہے۔ تو یہ میٹر نہیں کرتا کہ وہ نوٹ کون سا ہے، میٹر یہ کرتا ہے کہ کسی نے آپ کو یاد رکھا، اور لوگوں کا تھینکفل ہونا چاہیے کہ وہ آپ کو یاد رکھتے ہیں۔ یہ لیسن بھی اپنے بچوں کو دینا ہے کہ اپنے پیسے کو یا اپنی چیزوں کو یا آپ کے پاس جو چیز بھی ہو، گفٹس آئے ہوں، ان میں کبھی بھی اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر نہیں کرتے۔ کسی کو کتنا ملا، مجھے کتنا ملا، ایون بہن بھائیوں میں بھی نہیں کرتے۔ دوسرا یہ کہ شو آف نہیں کرنا ہے، یہ کوئی چیز بتانے والی نہیں ہے کہ میرے پاس کتنا مال ہے، کتنا زیادہ ہے، لیکن ایک دوسرے سے تعلقات میں اس کا اثر نہیں پڑنا چاہیے کہ کس کے پاس کتنے پیسے ہیں۔ پھر ہمیں تھینکفل ہونا چاہیے اس چیز کا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ریسورسز دے رہا ہے، تھوڑا ہو یا زیادہ ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، کسی کو ہمارا خیال ہے۔ اللہ تعالیٰ کا تھینکفل ہونا اور پھر انسانوں کا تھینکفل ہونا، جو شکر گزار ہوتا ہے نا، وہ لوگوں کا بھی ہوتا ہے اور پھر اللہ کا بھی ہوتا ہے۔ تو جس طرح رمضان اور نماز عید اللہ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ تھا، اسی طرح ہم لوگوں کو بھی شکریہ کہنے کی بھی عادت ڈالیں، اور ہم اس بات کی بھی عادت ڈالیں کہ اپنے آپ کو یہ سمجھائیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی بھی اچھی چیز کرتا ہے تو آپ کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کو ویلیو کرنا چاہیے۔ ایز پیرنٹس ہمیں اپنے عمل کے ذریعے اپنے بچوں کو یہ پیغام بھی منتقل کرنا ہے کہ پیسہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ڈاج دے کے حاصل کیا جائے، یعنی ہم ماں باپ کے طور پہ جھوٹ بول کے ان سے پیسے نہ لے لیں، یہ کوشش نہ کریں کہ ہم ان کو بیوقوف بنا کے ان کے پیسے حاصل کر لیں، یا پھر یہ کہ کسی سے زیادہ پیسہ نکال لینا بڑی عقل مندی کی بات ہے۔ تو اچھے جائز طریقے سے، حلال طریقے سے پیسے لینے کی جو خوشی ہوتی ہے وہ ناجائز طریقے سے نہیں ہوتی۔ ہم جب چھوٹی چھوٹی عمروں میں بچوں کو یہ سکھاتے ہیں نا کہ کسی کی کوئی چیز تمہیں مل گئی ہے اور تمہاری نہیں ہے تو تمہیں واپس کرنی ہے،
کوئی چیز آپ نے ارن کر لی لیکن صحیح طریقے سے نہیں کی تو اس کا گلٹ آپ کو ہونا چاہیے. تو یہ حلال رزق کی طرف ایک لیسن ہوتا ہے. ایمانداری سے ملنے والا پیسہ کم لیکن خوشی دیتا ہوا پیسہ. تو یہ آئیڈیا بھی ہمیں انٹروڈیوس کروانا ہے اور یہ اسی وقت ہوگا جب ہم بھی بچوں سے اسی طرح ڈیل کرتے ہوں گے. یہ آئیڈیا بھی ہمیں بچوں کے دلوں میں ڈالنا ہے کہ اپنے بجٹ کے ذریعے ہم ان کو بجٹنگ سکھائیں. ہم جب ماں باپ بات کر رہے ہوتے ہیں تو ہم بچوں سے وہ ساری باتیں کریں جس سے ان کو اندازہ ہو کہ پیسہ آنا اور جانا اور خرچ کرنا اس کے لیے بھی سمجھداری چاہیے ہوتی ہے. ایز پیرنٹس ہم اپنے بجٹ ضرور بچوں سے ڈسکس کریں ان کی عمر کے مطابق جو پاسبل ہے, جس طرح پاسبل ہے. جب بچوں سے بات کرتے ہوئے ریئلسٹک ہونا تو ضروری ہے لیکن ان کی ایکسائٹمنٹ ختم نہیں ہونی چاہیے. جس عمر میں وہ ہیں اس عمر میں آپ اپنی عمر کے لحاظ سے گفتگو نہیں کریں گے, ان کی عمر کے لحاظ سے کریں گے. تو جب آپ ان سے بات کریں تو اس طرح نہ کریں کہ بچوں کو یہ فیل ہو کہ ان کی یہ ایکسائٹمنٹ ہی غلط ہے جو عیدی ملنے کی وجہ سے ان کو ہو رہی ہے. وہ ایکسائٹمنٹ ہونی چاہیے, یہ ان کی بچپن کی ایک خوبصورت یاد ہے. تو اس ایکسائٹمنٹ کو ختم کرنے کی ہرگز کوشش نہ کریں. اچھی طرح سے بات کریں, صرف اس طرح کہ ان کو یہ لگے کہ ہاں اس وقت ان کو اپنا دماغ بھی حاضر رکھنا ہے. اور پھر اگلی چیز یہ ہے کہ ان کو بجٹنگ سکھائیں. بجٹنگ کے کچھ بیسکس ہیں. یہ چند سوال ایسے ہیں جو کہ بچوں کے دماغ میں ہمیں یوں ڈالنے چاہیے کہ ہمیشہ زندگی میں جب بھی ان کے پاس پیسہ ہو ان کے پاس یہ 5-6 سوال ایسے ہیں جن کا جواب ضرور ہونا چاہیے اور ہمارے پاس بھی ہونا چاہیے جب ہم بجٹنگ کریں. تو فائنینشیل مینجمنٹ کی جو بیسکس ہیں جو آپ کو بچوں کو سمجھانی ہے وہ کیا کیا ہے. پہلا سوال یہ کہ پیسہ کیا چیز ہے. یہ جو مال ہمارے پاس ہے کیا یہ بہت غیر اہم چیز ہے؟ ایسا نہیں ہے. پیسے کمانے کے لیے محنت کرنی چاہیے لیکن پیسہ سب کچھ نہیں ہے. پیسہ اہم ہے کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے, ریکمینڈیڈ ہے. اسلام میں حلال رزق کو عبادت قرار دیا گیا ہے, لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ آپ کی جیب سے بڑھ کر آپ کے دل میں جگہ بنا لے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بچے یہ سمجھنے لگیں کہ شاید پیسے کمانے کے لیے محنت کرنا, ایجوکیشن حاصل کرنا, جاب پہ جانا, ارن کرنا یہ بھی ضروری نہیں ہے نا, امپورٹنٹ ہے. تو آپ کو بالکل بیلنس چیز سمجھانی ہے کہ امپورٹنس ہے لیکن امپورٹنس صرف اتنی ہی ہے کہ آپ ایک بہتر زندگی گزار سکیں, اس سے زیادہ نہیں ہے. دوسرا یہ کہ پیسے آتے کیسے ہیں یہ بھی سمجھانا ضروری ہے. جب آپ بچوں کے اوپر خرچ کرتے ہیں تو وہ صرف یہ دیکھتے ہیں کہ پیسے جاتے کیسے ہیں, ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آ رہے کیسے ہیں. تو کبھی کبھی یہ بتانا ضروری ہوتا ہے کہ ارن کرنا, پیسہ کمانا ایک مشکل چیز ہے اور اس طرح جو پیسے مل جاتے ہیں جو کسی اوکیزن پہ ملتے ہیں یہ ہر روز نہیں ہو سکتا. یہ خوابوں میں ہی ہو سکتا ہے لیکن زندگی ڈفرینٹ ہے. تو آپ کو پیسے کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اور کبھی کبھی آپ محنت زیادہ کرتے ہیں پیسے کم آتے ہیں. اور کبھی کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ بائی چانس شارٹ کٹ سے پیسے آ جائیں تو یہ ریئلسٹک نہیں ہے کیونکہ بچے پھر یہ خواب دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اور انٹرنیٹ پہ ویڈیوز دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ چھوٹے بچے نے لاکھوں ڈالرز کما لیے, ذرا سی محنت سے بہت زیادہ پیسے کمائے. تو محنت چھوڑ کے پیسے حاصل کرنے کا جو غیر حقیقی خواب ہے نا, اس کو تھوڑا سا ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. ضروریات زندگی کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے اور یہ کوئی کمال نہیں ہے کہ آپ شارٹ کٹ سے پیسہ حاصل کریں. پھر یہ کہ پیسے کس لیے ہوتے ہیں, پیسے کا استعمال کیا ہے. اس میں یہ سکھانا ضروری ہے کہ پیسہ خرچ کیا جاتا ہے 2 چیزوں پر, نیڈس پہ اور وانٹس پہ. ایک چیز وہ ہے جو آپ کی ضرورت ہے اور ایک چیز وہ ہے جو آپ کی خواہش ہے. تو پیسہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنی ضرورت پوری کریں, خواہش نہیں. آپ کو ان دونوں کے درمیان فرق آنا چاہیے اور ہم بچوں سے جب بات کرتے ہوئے اس کی ایگزامپلس دے سکتے ہیں. کھانا لینا ضرورت ہے اور باہر جا کے ڈائن ان کرنا جو ہے وہ خواہش ہے. تو ان دونوں میں ایک بیلنس ہونا ضروری ہے. کبھی کبھی خواہش پوری کر لینی چاہیے تاکہ وہ حسرت نہ بنے, لیکن اگر صرف خواہشات رہ جائیں گی تو پھر ضروریات پوری نہیں ہوں گی. ضروریات پوری ہونے پہ شکر کرنا چاہیے لیکن خواہشات پوری نہ ہونے پہ ہمیں خود ترسی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ کہ پیسہ اس لیے ہوتا ہے کہ وہ معاشرے کے درمیان گردش کرے, یہ کانسیپٹ سکھانا بھی بچوں کو بہت زیادہ ضروری ہے. پیسے جو ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ وہ ہمارے جیبوں میں اور بینکس میں پڑے رہیں, اور اسلامک کانسیپٹ بھی یہ ہے کہ پیسہ پورے معاشرے کی خوشحالی کے لیے. پھر بچوں کو یہ بھی سکھانا ہے کہ پیسے کی پلاننگ کیسے کی جاتی ہے. خرچ کرنے کی پلاننگ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو بیٹھ کے, لکھ کے, سوچ کے یہ پتہ ہو کہ آپ نے پیسہ کہاں خرچ کرنا ہے, آپ نے کس چیز پہ کتنا کرنا ہے. آپ اس کے کئی منی جارز بنا سکتے ہیں, آپ اس کو اپنی ڈائری میں ڈفرینٹ پیجز بنا سکتے ہیں, کوئی جرنلز بنا سکتے ہیں. کوئی چھوٹا سا بچہ ہے تو اس کی کوئی چھوٹی سی نوٹ بک ہو سکتی ہے, بڑا بچہ ہے تو اس کو کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے جس میں ان کو پتہ ہو کہ ان کے پیسوں میں سے 3 حصے تو ہونے چاہیے. ایک حصہ
ایسا ہونا چاہیے ان کی سیونگ کا کہ مشکل وقت میں کام آئے. بچوں کو ان کی عمر کے لحاظ سے بتائیے کہ ان کا مشکل وقت کیا ہو سکتا ہے. دوسرا یہ کہ صدقہ جو کہ ملٹیپلائی کرتا ہے. اور تیسرا یہ کہ خرچ کیسے کرنا ہے اور کن چیزوں پہ کس طرح خرچ کیا جاتا ہے. جب بھی ان کے پاس چاہے 100 روپے ہوں، چاہے 500 روپے ہوں، چاہے 1000 ہوں، چاہے 10,000 ہوں، وہ اپنے پیسوں کو اسی طرح ڈیوائڈ کریں گے. پہلا وہ سیونگ کریں گے، اس سیونگ کو وہ کہاں یوٹیلائز کریں گے کہ وہ پیسے بڑھ جائیں، اس پہ آگے بات کرتے ہیں. دوسرا وہ چیریٹی کریں گے، اس چیریٹی میں وہ دیگر یتیم بچوں پہ خرچ کر سکتے ہیں، کسی کی ایجوکیشن پہ کر سکتے ہیں، فلسطین کے بچوں پہ کر سکتے ہیں، خود فیملی پہ خرچ کر سکتے ہیں، جو کہ خود صدقے کی ایک شکل ہے. تو بچوں کو بچوں سے جوڑیں کہ وہ اپنی عمر کے ایسے بچوں کو سوچیں جن کو اس پیسے کی ان سے زیادہ ضرورت ہے، اور اس پہ انسسٹ نہ کریں کہ وہ کتنے دے رہے ہیں. اگر آپ کے بچے کے پاس عیدی ہے اور وہ اس میں سے 5-10 روپے بھی دے رہا ہے نا، بہت دعائیں دیتے ہوئے لیں. ہاں البتہ آپ یہ گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ ہمیشہ لائف میں کر سکتے ہیں کہ اپنی ارننگ کا 5%, 10% ضرور ایسا ہو جو آپ کا چیریٹی کے اندر جائے. پھر یہ کہ خرچ کہاں کرنا ہے یہ بھی آپ سکھائیں گے. بچوں کو سکھانا چاہیے کہ خرچ کرنے سے پہلے ٹائم لیں، پھر اس کے بعد خرچ کریں. چاہے انہوں نے اپنے کھلونے ہی کیوں نہ لینے ہو، جلدی نہ کریں. کسی بھی چیز کی یہ جلدی نہ کریں کہ میرے ذہن میں کوئی چیز آ گئی ہے تو میں نے آج ہی وہ حاصل کر لینی ہے. جتنا ٹائم گزرتا ہے اتنا عقل زیادہ کام کرتی ہے. اور پھر اس کے بعد یہ بھی سکھائیں کہ خرچ کرنے میں عقل مندی بھی ایک چیز ہوتی ہے، ایک مائنڈ فل اسپینڈنگ ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ نہ آپ کو اتنا بخل کرنا ہے کہ آپ اپنی ضرورتوں پہ بھی خرچ نہ کریں جو اسلام کے لیے پسندیدہ نہیں ہے، نہ یہ پسند ہے کہ آپ فضول خرچی کریں اور بس خرچی کیے جائیں، بلکہ ریکوائرڈ یہ ہے کہ آپ کو اعتدال کے ساتھ خرچ کرنا آتا ہو. تو یہاں پہ وہی چیز دوبارہ آ جاتی ہے کہ نیڈز اور وانٹس دونوں یاد ہوں، اور دونوں چیزوں میں کسی ایک انتہا پہ نہ چلے جائیں نا. بخل اور اسراف دونوں کے درمیان، اور یہ وہ پیرنٹ سے ہی سیکھتے ہیں، آپ کی زبان سے نہیں، آپ کے گھر کے خرچوں سے سیکھتے ہیں. پھر یہ کہ خرچ کرنے میں عقل مندی یہ بھی ہے کہ آپ بہت اسمارٹ ہوں. آپ بچوں کو یہ گھر سے سکھائیں گے کہ وہ پہلے یہ دیکھیں کہ وہ جس چیز پر خرچ کر رہے ہیں اس چیز کی ویلیو اور پرائز کیا جسٹیفائڈ ہے. پھر وہ جو آئٹم لینا چاہتے ہیں کیا انہوں نے اس کو مختلف جگہ سے اس کی پرائزز معلوم کی ہیں، کیا ان کو پتہ ہے کہ سستی چیز لینے میں زیادہ نقصان ہے، اور اگر کوالٹی کی چیز لیں اور وہ زیادہ چلے تو یہ زیادہ مائنڈ فل خرچ ہے. پھر جو چیز وہ لینا چاہتے ہیں کیا وہ وقتی کسی جذبات سے مغلوب تو نہیں ہو گئے. یہ وہ ٹائم ہے جب ان کو ایڈورٹائزنگ کے بارے میں بھی سمجھایا جائے، برانڈس کے بارے میں بھی سمجھایا جائے کہ کس طرح ایڈورٹائزنگ ہمارے مائنڈ سے کھیلتی ہے کہ ہم بےتاب ہو جاتے ہیں وہ چیز لینے کے لیے. پھر یہ کہ پرائزز کو کمپیئر کرنا. پھر یہ کہ کبھی اپنے ساتھ بچوں کو شاپنگ کے لیے لے کے جائیں، ان کو لیبلز پڑھائیں، ڈفرینٹ برانڈس کی پرائزز کے فرق بتائیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مہنگی ہیں لیکن کوالٹی والی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں جو مہنگی اس لیے ہیں کہ آپ ایڈورٹائز کرنے کی وجہ سے اس کی طرف آ گئے ہیں لیکن وہ پرائس ورتھ نہیں ہے ان کی. پھر یہ بھی سکھانا ہوگا کہ کہاں پیسے ضائع ہوتے ہیں، کچھ غلط شاپنگ ہو گئی، کیا نقصان ہوا، کس طرح پیسے ضائع ہوئے. تو ایک بڑی اچھی پریکٹیکل لرننگ جو ہے نا وہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں جو ساری زندگی کام آئیں گی. اور سب سے امپورٹنٹ لرننگ جو آپ ان کو دے سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ پیسوں کو بڑھایا کیسے جاتا ہے. اس کے لیے ان کو سورسز آف برکت سمجھائیں کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو مال میں برکت دیتی ہیں، اور قرآن کا وعدہ کیا ہے. آپ جو شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں کو بڑھاتے ہیں. صدقہ دیتے ہیں تو وہ صدقہ مال کو بڑھاتا ہے. دوسروں کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اللہ آپ کی ضرورت پوری کرتا ہے. مال گردش میں ہوتا ہے تو پلٹ کے آپ کے پاس آتا ہے. خاندان گھر پہ خرچ کیا جاتا ہے، فیملی پہ کیا جاتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی آیات قرآن کی ہیں جو ڈیفائن کرتی ہیں کہ آپ کا پیسہ کہاں کہاں خرچ ہونا چاہیے، اور یہ بھی بتاتی ہیں کہ یہ خرچ کرنا نہیں ہے، یہ اپنے لیے انویسٹ کرنا ہے جو گھوم کے آپ کے پاس واپس آتا ہے. تو اس عید اور عیدی کے موقع پہ آپ نے اپنے بچوں کو بہت سے اچھے لائف لیسنز بہت اچھے اور مزیدار طریقے سے منتقل کرنے. ابھی آپ کی اپنی مہارت ہے کہ آپ اس کو کیسے منتقل کرتے ہیں. اگر ان میں سے کوئی بھی ڈسکشن آپ نے اپنے بچوں کے ساتھ کیا ہے، ان میں سے کوئی بھی پوائنٹ، تو کیا اس کا آپ کو فائدہ ہوا اور آپ کے بچوں کا ریئیکشن کیا تھا، اور کیا یہ ٹپس آپ کے کام آئیں، آپ یہ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا تاکہ ہمیں بھی اندازہ ہو اور آئندہ بھی ہم آپ کو ایسی پریکٹیکل ٹپس دیتے رہا کریں. نیکسٹ ویڈیو آپ کی ان کمنٹس اور مشوروں کی روشنی میں ہی ہوگی.